السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عبید الرحمان اور میرے ساتھ موجود ہیں فردوس شمیم نقوی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے سندھ سے۔ بیٹے، آپ لوگوں کا ایک سلوگن آیا ہے، خوددار خود مختار کراچی، یہ کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ کراچی تاجروں کے ہاتھ میں تھا۔ تاجروں کے ہاتھ میں کراچی کے ووٹ کے اوپر کوئی ایک پارٹی تجارت کر رہی تھی۔ ہر دفعہ وہ کہتی تھی اور اس بنیاد کے اوپر وہ نوکریاں لے لیتی تھی، پیسے لے لیتی۔ تو تجارت سے ہٹ کے کراچی ایک خوددار شہر ہے، سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے۔ کراچی کہتا ہے ہم اپنی خودداری کو تجارت میں تبدیل نہیں کریں گے۔ اگر ہم وہ بیٹے ہیں جو کماؤ پوت کہلاتا ہے تو اس کماؤ پوت کا اس کا حق دے دو۔ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے، میں تو اپنی اسٹوڈنٹ کے اس میں لگاتے آئے، اور ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایشیا سرخ ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، مجھے اگر 1 2 3 کر کے بتا دیں، بطور میئر اگر آپ بنتے ہیں تو آپ ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ ضرور ہی حل کریں گے؟ ہر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، کسی صورتحال میں اس شہر کا امن نہیں خراب ہونا چاہیے۔ میں ایک چیز کی بات نہیں کرتا، میں ساری چیزوں کی بات کرتا ہوں۔ بنیادی ضرورتیں، بنیادی ضرورت کیا ہے؟ پانی ہے تو نکاسی آب بھی ہے۔ اسے کہ صرف پانی کا ذکر کریں اور سیوریج سسٹم کا نہ کریں تو وہ بھی زیادتی ہے۔ پانی ہے، نکاسی آب بھی ہے، لیکن صفائی نہیں ہو رہی ہو تو بھی کوئی کام نہیں ہے۔ یہ بھی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ تینوں اور بجلی نہ ہو تو بھی انڈسٹری نہیں چلے گی۔ تو بنیادی ضرورتیں پوری کیجئے۔ موجودہ حالات میں آپ کے پاس کراچی کے لیے کیا حل ہے اتنے محدود وسائل کے اندر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے محدود وسائل نہیں ہیں۔ کراچی ایک دودھ دیتی ہوئی گائے ہے۔ اصل میں لوگوں نے اس کو ذبح کر کے اس کی بوٹی بوٹی کر کے کھانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ناکام رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آنیسٹلی ایک بات بتائیے گا کہ کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو 14 ایم این ایز دیے، 24 ایم پی ایز دیے، کیا ملا کراچی والوں کو؟ 1100 ارب روپے کا کیا حساب کتاب ہے؟ کچھ حساب تو دے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے، 18ویں ترمیم نے اس نظام کو بالکل تباہ کر دیا۔ فیڈرل گورنمنٹ کسی طریقے سے بھی انٹرفیئر کرنے میں ممکن نہیں تھا۔ 2020 کی بارشوں نے ایک موقع دیا جو اس میں ہم نے این ڈی ایم اے کے ذریعے اس شہر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اور اس کے تحت ایک کمپرومائز ہوا جس کے اندر کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج آیا۔ اس ٹرانسفارمیشن پیکج میں 705 ارب روپے جو ہیں وہ وفاق نے دینے تھے، باقی سندھ گورنمنٹ نے دینے تھے۔ اور اس کے لحاظ سے جو 705 ارب ہے، اس کے اندر سب سے بڑا منصوبہ جو تھا وہ کراچی سرکلر ریلوے کا تھا 300 ارب کا۔ پھر اس کے بعد فریٹ کوریڈور کا تھا جو کے پی ٹی سے لے کے دھابے جی تک ریلوے لائن کے یہاں سے۔ اچھا، آپ پر الزام ہے کہ آپ نے کہا کہ جو کراچی کے مسائل کا حل ہے وہ بلدیات نہیں ہے، اور پھر آپ میئر کے کینڈیڈیٹ بھی بن گئے، یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے تو ہم سب مل کے کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جتنے جھوٹے ہیں ان کے اوپر۔ ابھی آپ نے مجھ سے اسی انٹرویو کے شروع میں لیا تو میں نے کہا کہ کراچی کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں کہ صرف بلدیات کے وسائل سے اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ چلے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، میں نے یہ بات آپ سے ابھی بھی کہی کہ حافظ صاحب کو صرف شور مچانا آتا ہے، سلوشن دینے نہیں آتے۔ اگر میں پلٹ کے یہ سوال کر دوں کہ حافظ صاحب، پاکستان کی تاریخ میں جتنے سینسس ہو، اس میں سے کون سا سینسس آپ کو منظور تھا، اور کس کس سینسس کو کی پبلیکیشن کو یا اپروول کو آپ رکوا سکے؟ تو وہ کا جو ہے جواب ایک بھی نہیں ہوگا۔ جو جولق کے زمانے میں ہوا اس کو بھی یہ نہیں رکوا سکے۔